अस्सलाम वालेकुम जी। जुमेरात के रोज़ शाम को 6:15 बजे चाचू ने कौम से ख़िताब किया एज़ ए वज़ीर आज़म। बड़ा इम्पोर्टेंस का हामिल ये ख़िताब था। नाक़दीन उसके ऊपर तनकीदें करते रहेंगे, उनको तनकीद करने दी जाए, लेकिन हम इस ख़िताब का इहाता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ख़िताब क्यों ज़रूरी था, सबसे पहले तो इसकी वजह तस्मीया बयान की जाए। देखिए, 24 घंटे से भी कम देर पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा लैंड मार्क अचीव किया, और वो लैंड मार्क ये था कि IMF के साथ स्टैंड बाय लोन एग्रीमेंट फ़ाइनल किया। और स्टैंड बाय लोन एग्रीमेंट फ़ाइनल करने का मतलब ये था कि एक बड़ा सारा जूता जिसके ऊपर पूरी तरह गंद लगा के और वो इमरान अहमद खान नियाज़ी और उसके चाहने वालों के मुंह के ऊपर थ्रल करके मारा, क्योंकि वो दिन रात इस बात का मंत्रा पढ़ते रहते थे, विर्द करते रहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। वो तो इससे कम पे बात ही नहीं करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और बस उसकी अनाउंसमेंट बाकी है। बस अब आज नहीं तो कल हो जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान फ्रांस बन जाएगा। फिर फ्रांस में उत्थों दी अदालत ने जो तुरने शुरू किए ने ना, उत्थों के यूथीए, वहाँ के यूथीए पकड़ पकड़ के जब उन्होंने जेलों में तुने ना, किसी को 6 माह के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, तो फिर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने फ्रांस की मिसाल देनी बंद कर दी थे। वरना तो येलो जैकेट्स और जनाब एहतजाज किया, और देखे एहतजाज ये होता है, एहतजाज होता है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, ये एहतजाज होता है, कीजिए ऐसा एहतजाज। मतलब आखिरी इतलात तक कोई 2201 बच्चा जो है या बंदा जो है वो उन्होंने तुन दिया हुआ है जेलों के अंदर, ठीक है। और वो ऐसे दिन रात वहाँ पे अदालतें काम कर रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं, आगे पूछे किथे है फ्रांस 24 फ्रांस का ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ चैनल है जो कि इंग्लिश में। वैसे फ्रेंच बड़े मुतासब हैं, वो अपनी ज़ुबान के अलावा किसी दूसरी ज़ुबान में किसी से बात करना गवारा नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक अंग्रेज़ी का चैनल रखा हुआ है दुनिया के उन ममालिक के लोगों के लिए जहाँ पे अंग्रेज़ी बोली और समझी जाती है। फ्रांस 24 की बुलेटिन भी मैं सुनता हूँ और उनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक किया है, तो कोई 2200 तो कुछ लोग समझे तो नहीं आ चुके, ठीक है। और अभी गिनती जारी है मेरे दोस्त, काउंटिंग इज़ ऑन, ठीक है। अब इसमें दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़ाहिर है अफ्रीकी पस मंज़र के हैं, और अफ्रीका में से जो आने वाले बेशतर लोग हैं, 50-60% वो मुसलमान हैं। तो भाई, अगर मुसलमान जुर्म करे तो हम उसके कैसे जवाज़ तलाश करें सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो मुसलमान है। मुसलमान से पहले उसको एक इंसान भी तो बनना चाहिए, और मुआशरे के अंदर जो है वो शर फैलाने वाला नहीं बनना चाहिए। अब देखिए ना, यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर रूस की तरफ से लड़ने वाली ज़्यादातर जो फोर्सेस हैं वो चेचन हो गई, वो तातारी हो गई, ये सारे लोग जो हैं ये मुस्लिम बैकग्राउंड से हामिल हैं। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर जिस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर कर रहे हैं, जिस तरह के बहुत से व्लॉगर कर रहे हैं, सिर्फ महज इस बुनियाद के ऊपर रूस की जो जारहियत है यूक्रेन के ख़िलाफ़, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसका कोई जवाज़ नहीं दिया जा सकता। जो गलत है वो गलत है, जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो सही है वो सही है, ठीक है। तो खैर, ऐसे ही जुमला मुतरज़ा आ गया। तो मैं बात कर रहा था कि चाचू ने खिताब फरमाया। हाँ, चाचू ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीव किया था, और उन लोगों के मुंह के ऊपर एक जूते गंद का भरा हुआ जूता रसीद किया था जो कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। अब कम से कम अगले 9 माह के लिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, पहली बात। और फिर उन 9 माह के बाद जो है हम फिर एक नया डील लेंगे, नया प्रोग्राम लेंगे IMF से, और जो कि अगले 3 साल चलेगा, और उसको हम निभाएंगे, पूरी तरह मुकम्मल करेंगे ताकि पाकिस्तान की मईशत वो ट्रैक के ऊपर वापस आ सके।
تو یوں اس کا مطلب ڈیفالٹ بچ گیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی 3 سال 7 ماہ 21 دن تک نہیں کر سکا، جو کہ چاچو نے جو ہے ایک جادو کی ملاقات کے نتیجے میں کر دی۔ میں جادو کی جب بھی کہنے لگا تھا، پھر میں نے کہا نہیں، جادو کی ایک جادوئی ملاقات کے نتیجے میں کر دیا۔ یہ 15 ماہ 2 مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار نہیں کر سکے جو چاچو نے کمال کر دکھایا، تو اس کے بعد خطاب بنتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے عدالت میں بیٹھ کے تو کہہ دیا تھا کہ جناب ڈیل تھوڑے برا دی فائنل ہوئی، میری فائنل ہوئی، میں نے اس کو اجازت دی، میں نے اس کو اجازت دی ہے IMF کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر لے۔ یار یہ بندہ کیا خناس ہے یار، اس کے ذہن کے اندر کتنا بڑا خبیث ہے یار، خود ساختہ قسم کا اپنی طرف سے مہاتما بنا ہوا ہے۔ ہم اسے تنزن کہتے ہیں مہاتما، وہ اپنی طرف سے واقعی اپنے آپ کو مہاتما سمجھنے۔ میں نے IMF کو اجازت دے دی ہے کہ جناب ان کے ساتھ ڈیل کر۔ تو خیر وہ جو ہے اب انہوں نے آج کوئی نہ کچھ ولاگ میں کرنا ہے، اور جب میرا خیال ہے میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو عمران احمد خان نیازی بھی زمان پارک سے اپنا ولاگ فرما رہے ہوں گے، تو وہ اس ولاگ میں فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ اپنا سوشل میڈیا پہ اس کا قبضہ ہے، مین سٹریم میڈیا کی ایجنڈا سیٹنگ عمرانڈوز کرتے ہیں بیٹھ کے، تو پھر تو عمران خان کا خطاب ڈسکس ہوگا نا۔ چاچو پہلے ہی گھنٹی میں جا کے نس گیا، چاچو نے کہا میں اس سے پہلے کام ڈال دوں، اس سے پہلے کہ عمران احمد خان نیازی بک بک کر جائے، اور اس کا جو لایانی گفتگو ہوگی اس کو جناب نریٹو بنا کے پورا میڈیا کے اوپر چھا جائے، اس سے پہلے میں کر دوں۔ اس کے اندر چاچو نے 15 مہینے کی اپنی کارکردگی بتائی کہ دیکھیے ہم نے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور اسے صحیح پلیٹ فارم پہ اوپر لے کے آئے ہیں، ٹریک کے اوپر لے کے آئے ہیں، اب ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ سٹیبلائزیشن ہو ہی نہیں، سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرض نہ لیں اور کاروبار کریں اور بزنس کریں، اور ملک کی GDP کے اندر مجموعی جو قومی پیداوار ہے اس کے اندر اضافے کا موجب ہوں۔ کاش کہ چاچو اپنے اس خطاب کے اندر یہ بھی کہتے کہ جناب اپنی خدمات اور اپنی اشیاء جو ہیں ان کو ایکسپورٹ بھی کیا کریں دوسرے ممالک کو، برآمد بھی کیا کریں دوسرے ممالک کو۔ یہ نہیں کہا انہوں نے، انہیں یہ بھی کہنا چاہیے۔ ان کے جو سپیچ رائٹر ہیں، میرے خیال عرفان صدیقی صاحب نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہیں وہ بھائی اس میں ایکسپورٹ کا بھی ایک پوائنٹ ڈالو، ایکسپورٹ کے بغیر ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، نوجوان جب اس کی طرف دھیان کریں گے، انوویشن کی طرف جائیں گے، تو وہ نکال لیں گے کہ کون سے ملک کے اندر کون سی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو بیچ آئیں گے وہاں پہ جا کے۔ تو اس کے حوالے سے بھی سپورٹ کرنی چاہیے۔ انہوں نے اب جو انیشیٹو شروع کیے ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ انیشیٹو سارے کے سارے وہ ہیں کہ اگر نومبر 2023 کے الیکشن میں PMLN جیت کے آ جاتی ہے تو یہ اگلی حکومت کے اس کی فاؤنڈیشن سٹون لیئنگ کر دی ہے چاچو نے، اب یہاں سے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب 2013 میں حکومت آئی ہے تو 14 تک تو نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، اس نے ادھر ادھر بھجے پھر اے کر لیے، اچھا اے کر لیے، اچھا پھر انج کر لیے، کدی میاں منشا دیاں منتاں یارو کو 250-300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا دو، میاں صاحب بھی ادھر نو ویکھنا شروع کر دیں سر میاں منشا صاحب۔ ادھروں جناب وہ اپنا کی نام ہے ابراہیم فائبر والے شیخ صاحب دیاں، شیخ مختار دیاں منتاں، شیخ صاحب کو پلانٹ ہی لا دے، ٹھیک ہے، ملک میں بجلی کا کرائسس ہے، شیخ صاحب جو نا فلائٹ لے کے تے لندن ٹور جاندے سر۔ میرا مطلب اس طرح کے طبع شبا یہ سارے جو تھے، ان کو نواز شریف صاحب نے کس کو محنت نہیں کی کہ یار بجلی کا بحران ہے تو پاور پلانٹ لگا دے۔ یہ چائنیز جو ہم لے کے آئے ہیں، یہ تو مجبوری کے تحت لے کے آئے ہیں نا، کہ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ جو تھا وہ پچھلے 75 سال سے سبسڈیاں کھا کے، ٹھیک ہے، حرام خوریاں کر کے اس وقت جب کہ ملک کو بجلی کا بحران تھا، ایک آنے کا جو تھا وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو خیر پھر اس کے بعد چائنیز کو لے آئے۔ اب وہ چائنیز نے بجلی بنا دی ہے، مہنگی بن گئی ہے، اور وہ بجلی مہنگی بن گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں، اس مہنگی بجلی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، سرکار کو سبسڈی دینی پڑتی ہے، IMF کہتا ہے سبسڈی کٹاؤ۔ خیر چاچو نے بیسیکلی ایجنڈا لیڈ ڈاؤن کیا ہے۔ چاچو کے 15 مہینے کی حکومت کے نامہ اعمال کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ بجلی کی قیمتیں چاچو نے بڑھائی ہیں، گیس کی قیمتیں چاچو نے بڑھائی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں چاچو نے بڑھائی ہیں، ڈالر کی قدر نیچے چاچو کے دور حکومت میں گئی ہے۔ تو یہ ساری ان کی ناکامیاں جو ہیں، ان ناکامیوں کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب دیکھیں ہم نے مستقبل کے اندر کیا کرنا ہے۔
تو یہ بیسیکلی اپنے منشور کا، اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا ہے چاچو نے۔ اب سرکار کا میڈیا کی سہولت ان کو حاصل ہوگی تو باقی کو جو 20 25 30 دن بچے ہیں ان کی حکومت کے، اس دوران وہ اس کو گائیں گے، ترانہ گائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہو کہ 2 خطابات ہوئے ہیں، ایک خطاب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا تھا اور دوسرا جناب شہباز شریف عرف چاچو، مریم کے چاچو ہیں، میں بھی انہیں پیار سے چاچو کہتا ہوں، تو چاچو کا تھا۔ اور ان دونوں خطابات نے مل کے تو ایسے میڈیا کے اوپر طے لگائی ہوئی ہے، پہلے شہباز شریف کا خطاب آ رہا ہے، پھر احسن اقبال کا خطاب آ رہا ہے۔ اور یہ اس وقت اگر آپ 9 بجے کا بلٹن جو کہ نشر ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کو چیک کریں تو پہلے جو 5 منٹ ہوتے ہیں ان میں سے 3 منٹ، 3.25 منٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں، بھلے وہ ARY ہے، بھلے وہ ہم نیوز ہے، یہ تو میں ٹپیکل عمرانڈو چینلز کے نام لے رہا ہوں نا، بھلے وہ بول ٹی وی ہے، ان سب کے اوپر بھی پہلے 5 میں سے 3.5 منٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی میڈیا اسٹریٹجی ہے کہ اس سے پہلے کہ جناب عمران احمد خان نیازی آئیں اور اس موضوع کے اوپر کوئی چولی وڑ جائیں، یعنی کہ چول مار جائیں، اور اس کے بعد عمران احمد خان نیازی کے مسلط کردہ انسٹالڈ عمرانڈوز جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس بیانیوں کو لے کے تو آہونیا ہو کرنا شروع کر دیں، چاچو اس تو پہلے بیل بجا کے ناچ کے تو اچھی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے بیسیکلی اپنا منشور دیا ہے جو آئندہ الیکشن میں پارٹی جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ یہ بات میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے 2 عمرانڈوؤں کو آگ لگ گئی، وہ کرسیوں سے گرتے گرتے بچے۔ تو آپ نے یہ بات ضرور کہنی ہے کہ چاچو کی آج کی جو تقریر تھی وہ بیسیکلی ایجنڈا تھی، منشور تھی ان کی پارٹی کا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ مستقبل میں انتخابات میں جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔